رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام وعليهم السلام وعليهم السلام: کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، وکفا بی فقرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ صلوات بجائے محمد وعلی ہمارا دستور ہے بزرگوں سے رسالہ ثواب کے طریقے انہوں نے معصومین کی بارگاہ سے حاصل کیے ہیں، اس میں ایک طریقہ تلاوت قرآن ہے، جو اہم ترین ذریعہ ہے رسالہ ثواب کا۔ اس کے علاوہ مرحومین کی طرف سے صدقہ دینا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونا چاہیے، خاص کر کے دفن، جو شب دفن ہے، جو شب وحشت بھی ہے، جس کے لیے ہم لوگ نماز وحشت پڑھتے ہیں، اور اب پورے معاشرے میں یہ نماز پہچانی جاتی ہے۔ لیکن میں وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے اور جو استفتاحات اس سلسلے میں کیے گئے ہیں، ابھی مولانا اعظم صاحب نے اللہ ان کے ایک جذبے کو برقرار رکھے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک آمین کہتے ہیں کوئی حرج ہے بھائی، نیکی کی دعا کر رہے ہیں۔ بانی تنظیم خطیب اعظم سربراہ تحریک دیداری مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ ایک بہت ہی پرمعنی جملے کو پیش کیا تھا کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے۔ جتنا ہم نے بتایا ہے اسے خوب کرتی ہے، جو ہم نے بتایا نہیں ہے اسے کیسے کرے۔ ہمارے درمیان نماز وحشت بھی میرے سامنے رائج ہوئی ہے، جب میں طالب علم تھا جامعہ نازمیہ میں، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں نماز وحشت جانی نہیں جاتی تھی، پھر اتنی رائج ہوئی کہ پوری دنیا میں کہیں کسی کی موت ہوتی ہے تو گروپس بنے ہوئے ہیں جو فوراً اطلاع دے دیتے ہیں کہ نماز وحشت پڑھی ہے۔ مگر ایک ذرا سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دین اسلام اور اس میں جو اہل بیت علیہ السلام سے لیا جائے، جو اصل دین اسلام ہے، جس میں انسانوں کا ہاتھ شامل نہیں ہے، پورا ڈیزائن پروردگار کا ہے، اور لانے والوں اور بچانے والوں نے امانت داری کے ساتھ اسے پہنچایا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھایا ہے نہ کچھ گھٹایا ہے۔
اہل بیت علیہ السلام سے جو دین پہنچا ہے اور جو بزرگوں سے چلتا ہے وہ بچوں ہی کے ذریعے صحیح پہنچتا ہے، ادھر ادھر والوں سے کچھ مل جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی سیکل کسی بزرگ کی سوانح لکھنا چاہیں تو ہم پتہ چلانے نکلیں گے ان کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہم گھر والوں سے ملیں گے، گھر والوں سے جو معلومات ہو جائیں گے اس کے بعد اب باہر والوں سے ملاقات کریں گے۔ تو حضور نے اللہ کا حکم آیا کہ حضور کی ذات گرامی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ موجود ہے۔ خالی اس لیے نہیں کہ وہ عبادت کیسے کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کاروباری زندگی کیسے کرتے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ مسجد میں ان کا کردار کیا ہوتا تھا، اس لیے بھی کہ وہ بازار میں ان کی روش کیا ہوتی تھی، گھر کے اندر کے سلوک کیا تھا، ان کے گھر کے باہر کے سلوک کیا ہے۔ تو ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، ہمیں حضور کی سیرت سمجھنا ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ ایک طرف گھر والے، ایک طرف باہر والے۔ باہر والوں میں اصحاب ہیں، گھر والوں میں ازواج ہیں۔ ازواج گھر والیاں ہیں، باہر والیاں نہیں ہیں۔ کوئی شیطان بنا دے انہیں وہ اور بات ہے، اور کچھ اصحاب ہیں جو باہر والے سارے کے سارے ہیں، البتہ اس میں کچھ مواقع پر گھر والے بن جاتے ہیں، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، غاروں میں رونے لگتے ہیں۔ تو اگر پیغمبر کی سیرت ہم جا کے پوچھیں اصحاب سے، مسجد میں کیسے، عبادت میں کیسے، سجدے میں کیسے، منبر میں کیسے، بازار میں کیسے، میدان میں کیسے، سب بتاتے رہے۔ لیکن ہم نے اصحاب سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ ان کا برتاؤ گھر میں کیا تھا، راتوں کے سناٹے میں وہ گھر میں کیسے عبادت کرتے تھے، کتنا سوتے تھے، کب اٹھتے تھے، کب جاگتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے۔ تو باہر والے اصحاب کہیں گے گھر کی بات ہم نہیں جانتے۔ تو پیغمبر کے باہر کی زندگی کی بات اصحاب سے مل گئی۔ اب ہم گئے گھر والوں کو، تو گھر والوں کی دو قسمیں دیکھی، ایک ان کے ازواج، ایک ان کے اہل بیت۔ ہم گئے ازواج کے پاس، آپ ان کی گھر والیاں ہیں، ان کی سیرت بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا راتوں کو بستر چھوڑ کے آتے تھے، یوں عبادت کرتے تھے، یوں گریا کرتے تھے، یوں روتے تھے، اور یہ ان کا ہمارے ساتھ سلوک تھا، یہ انصاف کا برتاؤ تھا، یہ سب کے ساتھ یکساں رویہ تھا، یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ تھا۔ ہم نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ذرا باہر کے بارے میں بتائیے کہ میدان جنگ میں پیغمبر کا کردار کیا ہوتا تھا، بازار میں ان کی روش کیا ہوتی تھی۔ کہا دیکھو بھائی ہم گھر کی بات بتا پائیں گے، باہر کی بات نہ بتا پائیں گے۔ تو اصحاب سے سیرت رسول پوچھی تو انہوں نے کہا ہم باہر کی سیرت بتائیں گے، گھر کی نہ بتا پائیں گے۔ ازواج سے سیرت پوچھی تو انہوں نے کہا گھر کی سیرت بتا پائیں گے، باہر کی نہ بتا پائیں گے۔ اب جب ہم گئے اہل بیت کے پاس تو ہم نے پوچھا منبر پہ کیسے؟ کہا دیکھ لو، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ھذا حسین فارفوہ۔ ہم نے کہا محراب میں کیسے؟ کہا دیکھ لو پشت رسول پر سجدے میں حسین آ گئے ہیں تو سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ کہا میدان میں کیسے؟ کہا ہم سب۔ تو سیرت نبی کو ہم ان سے لیں گے۔ اب سیرت نبی کو ہم ان سے لیں گے تو اس سیرت نبی پر جب ہم اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے وہ کردار آنا شروع ہوتے ہیں، وہ صورتیں آنا شروع ہوتی ہیں جو سیرت کے مختلف پہلو پیش کرتی ہیں۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے، تھوڑا دیر میں پہنچا ہوں، تاخیر ہوئی، آپ کو انتظار کرنا تھا، لیکن میں رات میں بھی مجلس تھی، 11:30 بجے گھر میں آیا اور 4 بجے ہمارے عزیز اٹھ کے آ گئے۔ 5:10 پہ نماز پڑھ کے چل پڑے ہم لوگ۔ جام تھا ورنہ اور اس سے پہلے پہنچ جاتے، لیکن انشاءاللہ دیکھیے نماز کے 3 وقت ہیں۔ ایک وقت ہے اول وقت، اور ایک وقت ہے وقت فضیلت، اور ایک وہ وقت ہے کہ نہ اول وقت ہے نہ وقت فضیلت ہے، بس اب اس میں پڑھ لو تو نہیں ہوگی۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے، مثلا ظہر کا اول وقت، جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ فتاویٰ علیہ السلام فتاویٰ کہتے ہیں، تو جمعے کی نماز 7-8 منٹ کے اندر پڑھ لی جائے۔ اب سستانی حفظ اللہ کا نظریہ یہی ہے، اول وقت نماز کو شروع کر دینا، خطبے کو شروع کر دینا ہے۔
تو 7-8 منٹ کی حد بندی انہوں نے کر دی یہ اول وقت. اب چلیے آپ کے ہمارے سماج میں 7-8 منٹ نہیں 10-12 منٹ سے اول وقت، لیکن اس کے بعد اول وقت تک ہو گیا. اب وقت فضیلت رہے گا. وقت فضیلت کیسے نکلے گا؟ توضیح المسائل میں موجود ہے. ہر چیز کا سایہ اس کے کتنے برابر ہو جائے. جب آپ کوئی سورج نکلتا ہے پنسل کھڑی کر دیں تو سایہ دور تک جاتا ہے مغرب میں، اور پھر سورج جیسے جیسے اٹھتا ہے سایہ سمٹتا ہے. اور ہمارے ملکوں میں سایہ غائب نہیں ہوتا، تھوڑا بہت بچ جاتا ہے. بچ کے پھر دوبارہ نکلے تو یہ زوال کی علامت ہے اور وہ تو اول وقت ہے. اب یہ اول وقت گزر گیا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا مان لیں تو وقت فضیلت باقی رہتا ہے. تھوڑا بڑے دنوں میں جیسے آج کل ہیں ظہر کا وقت فضیلت 1.5-2 گھنٹے تک رہتا ہے. مغرب کا بھی ہر جگہ وقت فضیلت باقی رہتا ہے. میں ہر یہ کہنا چاہتا تھا کہ نماز اول وقت پڑھنے کی انتہائی درجہ تاکید ہے، اور اس نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے. اول وقت کی قیمت، اول وقت کی قیمت پہچانیے. کربلا میں جو جہاد ہوا وہ کون سا جہاد ہے؟ جو جہاد قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ بنائے گا. جہاد ہیں سب، لیکن کربلا کا جہاد وہ ہے جو قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کرے گا. تو جو ایسا عظیم جہاد ہے کہ جس کے اثرات دین کی حفاظت کا کام قیامت تک کرتے رہیں گے. جب نماز ظہر کا وقت ہوا، جنگ جاری ہے، تو جناب ابو ثمامہ سیلابی نے امام سے کہا کہ مولا وقت نماز نزدیک ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں. امام نے سر اٹھایا اور روایت پڑھے بغیر ہم لوگ سن کے روایت بیان کرتے ہیں. میں نے بھی زمانے تک ایسے ہی پڑھا، لیکن جو خود پڑھنے کی کوشش کی کہ ہر روایت تک پڑھو جب اس کے الفاظ اصل کتابوں میں ڈھونڈ لو. تو وہاں مجھے یہ پڑھنے کو ملا کہ جناب ابو ثمامہ نے یہ نہیں کہا کہ اول وقت نماز ہے، فرمایا مولا نماز اول وقت ظہر کی نماز کا وقت نزدیک ہے. اور اس کے بعد امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہاں اول وقت آ گئے، اور تمہیں اللہ نماز گزاروں میں قرار دے. تو اگر نماز گزار ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تو حسین ابو ثمامہ کو کچھ اس کی دعا نہ دیتے. نماز گزار ہونے کا شرف اتنا ہے کہ جناب ابراہیم نے جو دعائیں کی ہیں، جہاں ایک طرف جب ان سے کہا گیا کہ ہم نے تم کو امام بنایا، آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، حضرت تشریح نہیں کر رہا ہوں میں، ہم نے تم کو امام بنایا. تو اس سے پہلے ابراہیم خلیل بن چکے تھے، اس سے پہلے ابراہیم اولو العزم پیغمبر کا شرف پا چکے تھے، خلیل ہونے کا شرف پا چکے تھے. لیکن اتنے شرف ملے کہ کسی پہ جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تو شرف ملا میری اولاد کو. لیکن جب آیا کہ ہم نے انی جاعلک للناس اماما، تو فوراً فرمایا کہ مجھے تو امام تو بنا رہا ہے، یہ بتا میری ضروریت کو بنائے گا کہ نہیں بنائے گا. تو ابراہیم کو جو بڑے شرف ملے ہیں اس میں سے ایک شرف امامت کا ہے، جس کے لیے انہوں نے دعا کی ہے کہ میری تمنا ظاہر کی کہ میری اولاد میں ہو. اسی طرح سے دوسری دعا جو جناب ابراہیم کی قرآن مجید میں موجود ہے، وہ دعا کیا ہے؟ پروردگار میری اولاد کو نماز گزاروں میں قرار دے. عقائد کی دنیا میں امامت کا کیا مطالبہ ہے، اور عمل کی دنیا میں نماز گزار ہونے کا مطالبہ ہے. اب اندازہ لگائیں، جہاد افضل ترین عمل ہے، مگر وہ بھی کربلا کا جہاد. مگر سید الشہداء نے دے کے کہا کہ تمہیں اللہ نماز گزاروں میں قرار دے، اور اس کے بعد کہیں سے ذرا مہلت لو، جنگ روکیں، ہم نماز پڑھ لیں. انہوں نے لشکر یزید کا مہلت دینے کے قاضی نہیں ہوئے. بعض روایت مطابق اسی وقت جناب حبیب نے بظاہر تلوار لے کے نکلے اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے. ادھر حبیب لڑ رہے ہیں، ادھر جماعت کا توجہ دیں، میں بہت تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا، وقت لگے گا. ادھر جماعت قائم ہو رہی ہے. یہ نماز عام حالات میں نماز خوف کہلاتی ہے، جو جنگ کے عالم میں لڑی جائے پڑھی جائے. یہ کربلا میں نماز خوف نہیں ہے، نماز سکون ہے. لیکن
الاتی نماز خوف ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا لشکر لڑے، آدھا لشکر آ کے امام کے ساتھ نماز پڑھے، نماز قصر ہو جائے گی، پہلی رکعت امام کے ساتھ آدھا لشکر پڑھ کے دوسری رکعت خود اپنی پڑھے، امام منتظر بیٹھا رہے، یہ لشکر جائے، دوسرا واپس آئے اور آ کر پھر اس میں شامل ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جماعت کی قیمت کتنی ہے، کہ میدان جنگ میں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، نماز کو جماعت سے قائم کرنے کی بات ہے۔ اب جب میدان جنگ میں نماز قائم کرنے کی بات ہے، تو خود اندازہ لگا لیں نماز کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اول وقت نماز قائم ہونا ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی، نماز کا وقت جا نہیں رہا ہے، نماز وقت آ رہا ہے۔ آتے ہوئے وقت کو جو اول وقت ہے اس پہ نماز پڑھنے کے لیے حسین نے جہاد کو روکا، وہ جہاد جو دین کو بچائے گا قیامت تک کے لیے، جو نبیوں کی محنت بچائے گا، جو رسول کے پیغام کو بچائے گا، جو کعبے کو بچائے گا، جو قرآن کو بچائے گا، جو پیغام خدا کو بچائے گا، وہ جہاد روکا۔ کاہے کے لیے روکا؟ تاکہ نماز اول وقت قائم ہو جائے۔ تو اب اندازہ لگائیے اول وقت نماز کی قیمت اتنی ہے حسین کی نگاہ میں کہ وہ جہاد کو روک کے اول وقت نماز قائم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کہاں سے آ گئے کہ ہم جلوس نہیں روکیں گے، صاحب نماز ہو رہی ہے تو ہوا کرے، ہم مجلس پڑھیں گے اسی وقت نماز ہو رہا ہے تو ہوا کرے؟ نہیں، یہ مزاج دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک فیشن چل گیا کہ اذان ہونے لگی، بیٹھ گئے احترام اذان میں۔ احترام اذان میں چپ ہو جانا ہے، یہ احترام اذان یہ ہے کہ بلایا جا رہا ہے تو جاؤ۔ کون سا فیشن چلا رہا ہے احترام اذان میں؟ یہ کون سا احترام ہے؟ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں آپ کہ تو پکارتا رہے ہم تو نہیں آتے۔ وہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ، ہم کہہ رہے ہم تو یہیں بیٹھے۔ وہ کہہ رہا حی علی الفلاح، ہم کہہ رہے ہماری فلاح تو یہی ہے، نمازی لوگ مجلس کر کے رہیں گے ہم تو۔ جلوس نہ روکیں گے صاحب۔ ارے آپ جلوس نہ روکیں گے، حسین نے جہاد روکا، نماز کے لیے نہیں، اول وقت نماز کے لیے روکا۔ تو بات میں بات آئی، میں نے آج کر دی بات۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جوانوں کے لیے اور کر دوں، جنگ صفین بظاہر لیلۃ الحریر جس میں رات بھر جنگ ہوئی، رات کے سناٹے میں علی نے جہاد روک کے نماز شروع کی۔ یہ کوئی واجب نماز نہیں ہے، نماز شب ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا مولا یہ جماعت کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہ نماز کا وقت ہے۔ تو مولانا جملہ کہا جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ جنگ اسی کو قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے، بلندیت ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے بے خبری بہت آ گئی ہے، ورنہ ہم بے عمل نہیں ہیں، جو ہمیں بتایا گیا وہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر کئی نسل پہلے بہت بڑا حملہ ہوا تو فیصلہ شریعہ کی شکل میں، اور اس وقت ہم بہت کم تعداد میں بکھرے ہوئے تھے، نہ مدارس تھے اتنے، نہ اس طرح کا کوئی اور نظام تھا۔ یہ تو فیصلہ شریعہ شیعہ عقائد کی بنیادوں پہ حملہ تھا، اور مضبوط حملہ تھا، جس کا جواب عام آدمی کے بس کا نہیں تھا۔ لہٰذا ہمارے علماء دفاع میں اٹھے، اور وہ تمام باتیں جو حقانیت تشیع کو ثابت کرے ان کو موضوع بنایا مجلسوں میں۔ اس مناظرہ اس لیے آ گیا، کلام اس لیے آ گیا، عقائد کی بحث اس لیے ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی پڑھا جائے، دلیلیں عجیب و غریب دی جاتی ہیں۔ بات آ ہی گئی غریب سے لے کے اسی سلسلے کی بات سن لیجئے، عجیب و غریب دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اپنے بچپن سے اپنی نوجوانی سے نقطہ سنتا چلا رہا ہوں، جنہوں نے پہلی بار یہ نقطہ بنایا تھا دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہ ذات یہ جب مولانا غلام نصیر صاحب نے تحریک بیداری شروع کی، اور ان کا میں نے آپ کے سامنے خیبر بہت پڑھی، خندق بہت پڑھی، معراج بہت پڑھی،
اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا نماز، روزہ، حج، زکات، عمل کی تلقین کروں گا، اخلاقیات کی تلقین کروں گا. تو ان سے بحث ہوئی، ان پہ الزام لگا کہ وہ وہابی ہیں. بچی کچی باتیں آج بھی دہرائی جاتی ہیں. تو اسی بحث میں، اسی زمانے میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ یہ منبر غدیر کا منبر ہے. مسائل جو بیان ہونا ہے وہ مسجد النبی کے منبر سے بیان ہوگا. میں جس نے یہ بات پہلی بار کہی وہ بے علم نہیں تھے، اہل فضل تھے، اہل علم میں تھے، لیکن کیوں کہی انہوں نے بات، اللہ جانے، ان کے دل کو اللہ جانے وہ جانے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو اس بات کو دہراتے رہتے ہیں یہ غدیر کا منبر ہے، یہ ولایت کے بیان کے لیے ہے، فضائل کے بیان کے لیے غدیر کا منبر ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے منبر سے کتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں؟ کیا مدینے کے منبر جو مسجد کا منبر تھا اس میں فضائل نہیں بیان ہوئے؟ کیا خطبہ توڑ کے ہذا حسین الفارفون غدیر کے منبر کا قصہ ہے؟ کیا آئے ولایت کا نزول غدیر کے منبر کا واقعہ ہے؟ تو سارے فضائل کے 99% تذکرے تو منبر مسجد النبی سے ہوئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں فضائل کے منبر ہے، اور کیا غدیر کے منبر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دین کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا غدیر کے خطبے میں صرف ولایت کا تذکرہ، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں؟ کیا انہوں نے اقرار نہیں لیا کہ ہم نے سب تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو غدیر کے منبر سے بھی دین پہنچایا گیا پورا، اور مدینے کے منبر سے بھی دین پہنچایا گیا پورا. یہ دو تقسیمیں نہیں ہو سکتی کہ غدیر کے منبر بیان ولایت کے لیے ہم اس پہ بیٹھے ہیں، وہ مسجد کے منبر بیان احکام کے لیے ہے. اصلی بات یہ ہے کہ وہ غدیر میں بھی تھے چاہے مسجد میں بھی تھے. اگر اس کی بات کہی جا رہی ہے جو صاحب منبر ہے، اللہ کی بات، رسول کی بات، علی کی بات، تو وہ منبر ہے، چاہے غدیر میں بھی تھے، چاہے میدان غدیر میں ہو، چاہے وہ مسجد النبی میں ہو، چاہے وہ منبر کی چوراہے پہ کھڑے ہو کے مائک لے کے آدمی پڑھ رہا ہو، وہ بھی اس کے لیے منبر ہے. اگر بات ان کی نہ پہنچائی جائے تو چاہے ڈھانچہ اسی منبر کا ہو لیکن وہ منبر نہیں ہے. ہم مصائب میں سنتے ہیں اور کبھی کبھی توجہ نہیں دیتے، جبکہ ان کی فضیلت اور ان کی مصیبت کے تذکروں میں ہر جگہ ہدایت کے پہلو ہیں، اور ان کے ہر ہدایت کے پہلو میں فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. شام کے دربار میں یزید کے سامنے یزید کی سازش سے یزید کا گرگا بیٹھا منبر پہ، اور اس نے اہانت کی، حضور کی، پیغمبر گرامی کی، اہل بیت کی، سید الشہداء کی توہین کرتا رہا. جب وہ بول چکا تو اس کے بعد سید سجاد نے وہاں خطبہ دیا ہے نا، جو ہم مسائل میں سنتے رہتے ہیں. سید سجاد نے خطبہ دیا ہے تو کیسے دیا؟ جب وہ بول چکا تو امام نے کہا کہ امیر کیا مجھے، توجہ دیجیے بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اے امیر کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہہ سکوں؟ جائیے روایت دیکھیے، کیا مجھے اجازت ہے میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہہ سکوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر منبر کی ڈھانچہ ہو مگر بات خدا کی نہ ہو، نبی کی نہ ہو، علی کی نہ ہو، ائمہ تحریر کی نہ ہو، دین کی نہ ہو، تو ڈھانچہ لاکھ منبر دکھائی دے مگر معصوم کی نگاہ میں منبر نہیں ہے. اور اگر بات خدا کی ہو تو چاہے پالانے شتر تلے اوپر رکھ دیے جائیں تو علی کا منبر بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اتنی قیمت ہے کہ ہم اس کی قیمت محسوس نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو بات چھڑی اس لیے کہ دیر میں تاخیر سمجھنی شروع ہوئی ہے. اول وقت ہوتا ہے 5 7 8 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد وقت فضیلت آتا ہے جبکہ 1.5 گھنٹے. میں نے یہاں معلوم کیا کہ جمعے کے علاوہ اول وقت اذان نہیں ہوتی، 1 بجے اذان ہوتی. اول وقت فرادہ پڑھنے سے، پھر سنیے، اول وقت فرادہ پڑھنے سے بہتر ہے
وقت فضیلت میں جماعت سے پڑھنا. لہذا اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جائے تو اول وقت کو ترک کر کے جماعت کے ساتھ فرادہ پڑھنے کے بجائے جماعت، یعنی ہم اگر یہاں اول وقت مجلس میں بیٹھے رہ گئے، دیر میں شروع ہوئی، ختم ہونے مجھے دیر ہوئی، لیکن اب اس کا کفارہ گویا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اگر روز فرادہ پڑھتے تھے تو آج جا کے جماعت سے پڑھ لے، تاکہ اول وقت کو چھوڑنے کا جو اجر گیا ہے وہ جماعت سے پڑھنے کے ذریعے واپس آ جائے. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد. موضوع چھڑ گیا ہے، ایک موضوع چھڑ گیا ہے تو بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے. میں چاہتا ہی ہوں کہ ہمارے جوان جنہیں جذباتی جملوں کے ذریعے بہت ورغلایا جاتا ہے، ان کی خدمت عرض کر دوں مداح. میرے عزیزو، ایک بات ہے، بہت رائج ہے نکتہ، اور جس دن سے نکتہ سازیاں نکتہ بازیاں شروع ہوئی اسی دن سے ممبر اپنے پیغام سے دور ہٹتا چلا گیا. میں ممبر پہ آ کے بیٹھوں اور وہ پڑھوں جو آپ کو اچھا لگے، تبھی تو آپ کا ہوا کرے گا. تو پھر میرا فکر یہ ہوگی کہ میں وہ پڑھوں کہ آپ کو اچھا لگے، لیکن ممبر میری اپنی بات کہنے کے لیے نہیں، ممبر نبی کی بات، علی کی بات، اللہ کی بات کہنے کے لیے ہے. تو ممبر پہ آ کے بیٹھوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے وہ کہنا ہے جو میرے اللہ کو اچھا لگے. اور جو آپ فرش ادا پہ آ کے بیٹھے ہیں تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے ہیں، چاہے محفل ہو چاہے مجلس، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ عبادت کے لیے آئے ہیں. تو پھر عبادت کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہوگا، خدا کی مرضی سے کرنا ہوگا. اپنی پسند اور ناپسند کے دائرے میں مجلس اور محفل کو قید نہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پسند اور ناپسند، میری پسند اور ناپسند اتنے علم کے اندر ہے جتنا میں جانتا ہوں. میری جانکاری میں نا، میں 10 شعراء کو پہچانتا ہوں تو انہیں میں کہوں یہ والا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کو بلائیے. 10 خطیبوں کو جانتا ہوں یہ والا اچھا لگتا ہے، بلائیے. مثال بھی میں نے. لیکن ہم کتنی مجلسی ہوں، کتنی کتابیں پڑھی ہوں، مگر ہمارا علم محدود ہے. تو اگر ہم اپنی پسند کا سنیں گے تو ہماری پسند ہمارے محدود علم کے اندر ہوگی. تو جب محدود علم کے اندر ہم اپنی پسند سنیں گے تو جو ہم جانتے ہیں سنتے رہیں گے، لیکن پسند کا دائرہ اپنا نہ رکھیے. وہ سنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، وہ سنیں گے جو نبی کو پسند ہے، علی کو پسند ہے. تو پھر ہماری محدود علم کے دائرے سے نکل کے اس لامحدود علم کے دائرے میں چلا جائے گا، جہاں ہمیں جو ملے تو ہمارے کام آئے. صلوات دیجیے محمد و آل مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا. پہلی بات ہے کہ قضا کرنا اچھا کام ہے کہ برا؟ آپ سے میرا سوال ہے، روزہ قضا کرنا، نماز قضا کرنا اچھا ہے کہ برا؟ یہ اللہ کا کرم ہے اور صرف مذہب اہل بیت میں ہے کہ اگر ہم سے لاپرواہی میں، جوانی میں، زندگی کی رنگینیوں میں دور گزارنے کے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تو اب اگر ایسے ہی مر جائیں تو نماز تو اس عمل کا نام ہے جس کے لیے کہا گیا قبلت قبل ما سواہا، حضور کا ارشاد. یہ قبول تو سب قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا، اور یہ واپس تو سب واپس. تو میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب مجھے مجلسوں میں سننے کو ملا کہ نماز قبول تو سب قبول، اور میں نے پڑھی نہیں. عزاداری بھی کی ہے، ماتا مجلس بھی کیا ہے، زیارت کرنے بھی گئے تھے، چندہ بھی دیتے تھے، خیر بھی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ہے ہمارے درمیان ایسے لوگ. اب وہ مایوس ہو کے بیٹھ رہے ہیں کہ کچھ کر ڈالو، مگر کچھ قبول ہونے والا نہیں، اس لیے کہ نماز تو میں نے پڑھی نہیں، اور نماز قبول ہوگی تو سب قبول ہوگا. تو بندہ مایوس ہو برائیوں کے راستے پہ چلا جاتا ہے کہ اب نیکی کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے جب کچھ قبول ہونے والا نہیں. کریم پروردگار نے کریم اہل بیت کے ذریعے اپنے دین کو ہم تک پہنچایا جو صرف مذہب اہل بیت میں ہے کہ ہمارے ہاں قضا کی گنجائش ہے. اگر چھوٹ گئی ہے نماز تو اب جہنمی بنانے کو طے کرو. تمہیں اللہ نے گنجائش چھوڑی ہے، توبہ کرو، نمازیں قضا کر ڈالو، روزے قضا کر ڈالو، جو واجبات انہیں ادا کر ڈالو. تو قضا اس کی رحمت، مگر قضا ہوتی کہاں ہے؟ 2 طرح کی نیکیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے کی ہیں، واجبات
اور مستحبات. مستحب بھی نیکی ہے، واجب بھی نیکی ہے. مستحب کا ثواب، واجب کا ثواب دونوں ثواب ہیں، اور مستحب کا ثواب بالعموم واجب کے ثواب سے زیادہ ہے. اب یہ پوائنٹ بھی آ گیا ہے تو خطیب آدمی مولانا غلام عسکری کی سنی ہوئی بات آپ کو اس کے عکس کر کے میں آج کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ مستحب کا ثواب آپ کو ہر جگہ واجب سے زیادہ ملے گا. آپ جتنا زکوٰۃ دیں گے اس میں جو ثواب ہے جو واجب تھی آپ پہ، جو فطرہ دیں گے اس میں جو ثواب ہے جو آپ پہ واجب تھا، صدقے کا ثواب دیکھیں گے اس سے زیادہ ملے گا. نماز ظہر، نماز عصر، نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاء، جتنا ثواب آپ کو ملے گا پڑھنے کو، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو نماز سب کا ثواب ملے گا. حج واجب ہے، حج کا ثواب جتنا لکھا ملے. جب آپ زیارت سید الشہداء کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایک زیارت 70 حجوں کے برابر ہے، 70 عمرے کے برابر ہے. تو یہ مستحب ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. وہ واجب ہے، اس کا ثواب اس سے کم ہے. لیکن واجب میں ثواب ہے کرنے میں اور چھوڑنے میں. میرے جوان سنیں، اللہ کا کوئی حکم ان مصلحتوں اور حکمتوں سے خالی نہیں ہے. وہ واجب کرتا ہے کس کام کو؟ جس کا انجام دینا اتنا ضروری ہو انسان کے لیے کہ انسان سمجھے نہ سمجھے مگر وہ پالنے والا جانتا ہے کہ یہ چھوڑے گا تو بگڑے گا. مثال کے طور پر ڈاکٹر ہمیں دوائیں لکھتے ہیں، ایک طرف اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، ایک طرف وٹامنس ہوتے ہیں. کہ یہ تو کھانا ہی پڑے گی، پیسے نہیں ہیں تو وٹامن نہ لو، لیکن یہ تو کھانا ہی پڑے گا. تو وٹامن کا فائدہ تو بہت ہے لیکن چھوڑنے میں وہ نقصان نہیں کہ مر جائیں. لیکن اینٹی بائیوٹک کا فائدہ یہ ہے کہ بیماری سے نکالے گا اور چھوڑے گا تو بیماری مار ڈالے گی. تو جہاں نیکی کا فائدہ ہو اور چھوڑ اتنا بڑا ہو کہ مالک نہ چاہے کہ میرے بندے کو نقصان پہنچے، چاہے میری روح کو، چاہے میری کاروبار کو، چاہے میرے کنبے کو، چاہے میرے پڑوس کو، چاہے میری دنیا کو، اللہ اسے کر دیتا ہے واجب. یہ باتیں زیادہ نہیں سنائی جاتی اور لوگ لاتے بھی نہیں. بانی تبلیغی سے میں نے سنا، بہت سناتا رہتا ہوں. آپ جو سناٹے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک شاعر صاحب بلا دیے گئے، مشاعرہ تھا. مشاعرے مطلب ہوتا ہے غزل، غزل کا مطلب ہوتا ہے 10-12 شعر. وہ غزل بروزنے مثنوی لے کے بیٹھ گئے، 10 شعر، 20 شعر، 30 شعر، 40 شعر. اور بقول بانی تبلیغی کے خطیب اعظم کے آواز بھی، سر تال بھی تانسین کے چچا کی. اب مجمع بیٹھے حاضر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پیچھے سے ایک موٹا سے مستندہ سا آدمی میرے جیسا ایک موٹا سے لٹ لے کے کھڑا ہوا. میرے پاس لٹ نہیں ہے، لٹ لے کے کھڑا ہوا. یہ اناڑی نہیں تھے شاعر، سمجھ کے آگے کیا ہو بس آخری شعر و زحمت تمام. اس نے وہی ہاتھ جوڑے کا، حضور دیہاتی تھا، آپ مہمان آپ پڑھیے. مہمان کو بول رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا تو میں تو مہمانوں پڑھ کے جاؤں گا، بعد میں فی الحال صلوات تو دیتے رہیے. کاموں کو 5 حصے میں اللہ نے بانٹ دیا ہے. وہ نیکیاں جن کے چھوڑنے میں اتنا نقصان ہے کہ اللہ راضی نہیں. جیسے ماں باپ، چلو اچھا بھائی وٹامن نہیں پیتے ہو نہ پیو، مگر اینٹی بائیوٹک پلا کے رہیں گے چاہے جتنا رو پیٹو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ پیو گے تو مر جاؤ گے. اور اس کے بعد پرہیز بتایا. اب وہ رو رہا تڑپ رہا ہے، آئس کریم کھانا، آئس کریم کھانا. ماں باپ کو کنجوس مکھی چوس سمجھ رہا، یہ کہہ رہا نہ دے دے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. تو جہاں کرنا نقصان پہنچائے تاکہ ناقابل برداشت تو وہاں کر دیتا ہے حرام. اور جہاں کرنے میں فائدہ اور چھوڑنے میں نقصان ہو تاکہ اللہ اس نقصان کو نہیں چاہتا بندے تک پہنچے، اسے کر دیتا ہے واجب. ادھر واجب ہے ادھر حرام ہے. جہاں کرنا لازمی واجب، جہاں چھوڑنا لازمی وہ حرام. پھر ادھر مستحب ادھر مکروہ. درمیان میں جو بات یاد آئی تھی کہ خطیب اعظم تابع سرائی کی بات ہے، میں لفظوں میں اپنے بیان کہ واجب سے مستحب کا ثواب زیادہ. میں نے اس کا صریح نمونہ آپ کو دیا کہ ایک زیارت سید الشہداء روایات میں کہیں 70 حج، کہیں 70 عمرے، کہیں اس سے زیادہ اجر لکھا ہے. تو ہماری تاجرانہ عبادت ہے
کس میں زیادہ ملے گا؟ ہم نے کہا بھیا 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے حج کرو تو 1 حج کا ثواب ملے گا، اور 2.5 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کر کے زیارت کر لو تو 70 حجوں کا ثواب ہم چل دیے ادھر۔ تو ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطی ہو رہی ہے کہ ہم مستحبات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں ثواب زیادہ ہونے کی وجہ سے، واجبات کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ثواب مستحب سے کم ہوتا ہے۔ بے شک مستحب کا ثواب زیادہ اور واجب کا ثواب کم، مگر کیوں زیادہ کیوں کم، اور زیادہ تک پہنچنے کا راستہ کیا؟ اس کی مثال یہ ہے جو آج بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ کارخانے میں ہم آپ کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، بہت سی جگہ آج کل ہم لوگ اڈاپٹ پہ رکھے جاتے ہیں، پر آور ہماری اجرت طے ہوتی ہے، روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہمیں مثلاً 50 روپے گھنٹہ ملتا ہے۔ اب ہمارے کارخانے میں آ گیا کام زیادہ اور جلدی آرڈر ہے، سپلائی جلدی سے دینا ہے، دلی میں سب وہی کرتا ہے دن رات، آپ بھی جڑے ہوئے ہیں اس کاروباروں سے، آپ کے پاس بھی ایک دم سے کبھی بیکاری اور کبھی اتنا کام کہ اوور ٹائم کرانا پڑے۔ اب آپ نے لڑکوں سے کہا کارخانے کے اوور ٹائم کرو، جو تمہیں ڈیوٹی میں ملتا ہے اس سے ڈبل ملے گا، 50 روپے ڈیوٹی میں تو 100 روپے گھنٹہ اوور ٹائم میں۔ بس واجب ڈیوٹی کا نام ہے اور مستحب اوور ٹائم کا نام ہے، کرو چاہے نہ کرو اختیار ہے، اختیار ہو کے بھی کر رہے ہو اس لیے اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو واجب ہے ڈیوٹی اور مستحب ہے اوور ٹائم۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہم ہیں چالاک آدمی، ہم نے جا کے کہا مینیجر صاحب کل سے میں خالی اوور ٹائم کروں گا۔ کیوں؟ ارے کہا ڈبل ملے گا اوور ٹائم میں۔ تو مینیجر صاحب کہیں گے کل سے آپ تشریف نہ لائیے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا اوور ٹائم وہی کر سکتا ہے جو ڈیوٹی کر چکا ہو۔ تو میرے عزیزوں مستحب میں بہت ثواب ہے، مگر مستحب کی باری تب آئے گی جب تم واجب ادا کر لو، پہلے زکات نکالو، پہلے فطرہ نکالو، پہلے خمس نکالو، تب 10 ذوالحجہ کی قربانی کے کپڑے بدلے لے کے آؤ۔ پہلے جانے والوں کے اوپر جو واجبات ہے، قرضہ ہے تو وہ چکاؤ، پہلے جانے والوں پر اگر خمس ہے تو وہ چکاؤ، اگر حج ہے تو وہ ادا کرو، نماز ہے تو وہ قضا کرو، اس کے بعد ولیمے میں جتنا چاہو ولیمہ، استغفر اللہ، فاتحے میں جو ولیمے جیسے کھانے ہو گئے ہیں، شاید ابھی سیٹل میں مصیبت نہیں آئی ہے مگر اکثر جگہوں پر، اچھا یہودی والا اسٹائل ہمارا بھی ہے، اب فاتحے میں زردہ پکے گا تو بس سفید رنگ کا ہو گیا، اب وہ خوشی، ارے وہی مزہ، اس سے زیادہ مزہ نام زردہ نہیں ہے، لہذا فاتحہ پک جائے، غم کا کھانا ہوگا۔ سب سے زیادہ لذیذ کھانے ہم کن وقتوں پہ کھاتے ہیں؟ اس محرم میں کھاتے ہیں جب ہم کو ہر وقت ان کی بھوک اور پیاس ہمیں رلاتی، ہم نے مذہب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، روح سے چھین لی۔ باعثرت کی نظر جتنی چاہے کرو، مومنین کو جتنی چاہے مٹھائی کھلاؤ، چاہے کسی امام کی ولادت کی خوشی میں، چاہے کسی دشمن دین کے موت کی خوشی میں، مگر یہ خیال رہے کہ جس کی موت کی خوشی میں تم یہ مٹھائی کھلا رہے ہو نیاز کر کر کے، اس سے دشمنی کیوں ہے تمہیں؟ کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے مولا کے حق کا غاصب تھا، تو پھر غاصب کے موت میں اگر خوشی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو پیسہ ہم اس نظر میں لا رہے ہیں جو امام کی خدمت میں جس کا ہدیہ کریں گے، اس پیسے میں تو کسی کا حصہ شامل نہیں ہے، اس پیسے میں میری بہن کا حصہ تو شامل نہیں، اس پیسے میرے بھائی کا حصہ تو شامل نہیں، اس پیسے میرے پارٹنر کا حصہ تو شامل نہیں، اس پیسے میں غصب کا، وقت کا قبضہ، چوری کا مال تو شامل نہیں، اس پیسے میں وہ ذریعے جن سے روز، تو کچھ چیزیں امام نے واپس کر دی ہیں کہ یہ نہیں چاہیے ہمیں، کیوں؟ کہا یہ غلط ذریعے سے آیا ہے، تو پھر وہ اگر ہماری نظر اور نیاز ان کی خدمت میں ان کی طرف سے ہم پیش کر رہے ہیں تو ہم یہ جو فرضی چیزیں بناتے ہیں، کنگا مٹی کا ہو اور انچھوا ہو، 3 دن پہلے غسل شروع ہو جائے، ابھی ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، نہ جانے کتنے رب بیان کر دیے کہ لکڑی کاٹ کے پاک الگ سے کی گئی، ہر چیز الگ سے پاک کرنے کا مطلب یہ آپ ہر وقت نجس ہیں؟ الگ سے غسل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ الگ سے طہارت کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے تھے، آج کر رہے ہیں،
قسمیں میں نہیں، کفن کا خمس نکل رہا ہے. کفن کا خمس کہاں رکھا اللہ نے؟ خمس تو آپ کے مال میں ہے، جب آپ نے نہیں نکالا تو کفن پہنانے کے لیے خمس نکال دیا. تو کس کو دھوکہ دے جا رہا ہے؟ اللہ کو. باتیں بہت ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہودی منش تھوڑا ہو گئے، داؤں بازی اللہ سے کرنے لگے. یہ یہودیوں کا مزاج تھا، داؤں بازی کرنے کا. آج شکار نہیں مچھلی کا. انہوں نے کہا ٹھیک. اس دن سمندر میں طوفان آیا، پانی آیا، بندے باندھ کے پانی روک لیا. اگلے دن جا کے پکڑ لیا مچھلیاں. کہا ہم نے تو اس دن شکار نہیں کیا. یہ داؤں بازی ان کی ہے. یہ جو مدینہ آباد ہوا آپ جانتے ہیں، یہ یہودیوں نے ڈھونڈی جگہ. غیر آباد تھا، نخلستان تھا. اپنی کتابوں میں پڑھا اور کتابوں پر طے کیا کہ اس جگہ سے آخری نبی آئے گا. تو اب اللہ سے بھی داؤں چلنا ان کا مزاج رہا ہے. ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں پہنچ گئے اور جا کے بس گئے کہ جب ہم یہاں بسیں گے تو ہم میں سے نبی نکلے گا. مگر مکر ہوا مکر اللہ. تمہاری مکاریاں اپنی جگہ، اللہ کی تدبیریں اپنی جگہ. یہ اللہ کو داؤں دینے جب ہم یہاں بسیں گے تو ہم میں پیدا ہوگا. اللہ نے مکے میں پیدا کر کے یہاں بھیج دیا. وہ مزاج آج ان کا چلا رہا ہے. ابھی جو کورونا پھیلا ہے اس میں مجھے یہ بھی پڑھنے کو ملا ہے کہ ان کی جو کتابیں محفوظ ہیں تو قدرے ان میں تلمود ہے. ان کی اس تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ مسیحا آئے گا. ان کا مسیحا دجال. کب آئے گا؟ اس مسیحا کا نام ہے کورونا. کب آئے گا؟ جب پوری دنیا مسیحا کو پکارنے لگے گی، کورونا کورونا کہنے لگے گی اور گھروں میں بیٹھ جائے گی. اب یہاں پھر وہ داؤں چل رہے ہیں. پھر اگر تم یہی عقیدہ رکھتے ہو، مثلا ہم کہتے ہیں امام آئیں گے جب ہر آدمی مہدی مہدی صلوات بھیجے نبی جو شروع کرے گا تلاش کرے گا تو اس میں صدق دل سے جو پکارے گا اس کی بات ہے. مگر وہاں بھی داؤں ان کا کورونا کے نام سے بیماری پھیلا دی اور اس کے بعد اب ہر آدمی کو میڈیا کے ذریعے ڈرا کے کورونا کورونا کہلوا دیا اور گھروں میں بٹھا دیا. تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ یہودی مزاج ہے کہ آدمی اپنے کو دھوکہ دے. ہم محمد آل محمد علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ہمارے پاس میں نے پیغمبر کا بھی نام دیا، ان کی آل کا بھی نام دیا، صلوات نہیں بھیجی آپ ملوں کے صلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد. تذکرے ہوتے رہے. میں آپ سے بات کہتا رہا. میں نے عرض کیا کہ یہ قضا ہے اور قضا نہیں ہے. مذہب میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک جس کا وقت اللہ نے معین کیا ہے، ایک جس کا وقت اللہ نے معین نہیں کیا ہے. معین وقت والی عبادتیں تھوڑی سی ہیں. معین وقت کی عبادت روزہ رمضان میں مثلا، معین وقت دن کی عبادت حج ہے، معین وقت کی عبادت نماز ہے. لیکن زیادہ تر عبادتوں کا کوئی وقت معین نہیں. تلاوت قرآن کا کوئی وقت معین نہیں، 24 گھنٹے جب چاہو کرو. کار خیر، غریبوں کی مدد کا کوئی وقت معین نہیں. ماں باپ کی خدمت کا کوئی وقت معین نہیں. پڑوس کا خیال رکھنے کا کوئی وقت معین نہیں. اکثر کار خیر اللہ نے وقت معین ان کے لیے نہیں کیا. تو جس عبادت توجہ نے قیمتی بات جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جس عبادت کے لیے اللہ نے وقت معین کر دیا، جب وہ اس وقت میں نہ ہو سکے تو اس کی رحمت کی گنجائش چھوڑی کہ بعد میں تدارک کر لو، اس کی قضا کر ڈالو. تو قضا کی ہوتی ہے جو وقت معین والی عبادت ہے. نماز وقت معین کی عبادت ہے، نکل جائے گا وقت تو قضا ہے. مگر کیا اللہ نے مجلس کی کوئی وقت معین کیا ہے؟ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیا اللہ نے مجلس کی کوئی معین وقت والی عبادت ہے کہ بس فلاں تاریخ کو کرنا فلاں کو نہ کرنا؟ جب چاہو، جس وقت چاہو، جہاں چاہو مجلس کر سکتے ہو. تو پھر نماز کا وقت معین ہے، جب اس سے ہٹے گی تو قضا ہوگی. مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لہذا مجلس جب ہوگی وہی اس کا وقت وسیلت بھی ہوگا، وہی اس کا اول وقت بھی ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں نے بات شروع کی تھی مولا کی حدیث سے، گفتگو ادھر ادھر جا کے
باتیں کام کی آتی رہیں، آپ کے سامنے کہتا رہا۔ منبر پر آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو میری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، اس کی بے خبری جتنی دور کی جائے گی، خود بخود اس کی بے عملی دور ہوتی جائے گی۔ ہمارے آپ کے نوجوانی میں 50-60 سال والوں کی نوجوانی میں تقلید کو کوئی نہیں جانتا تھا، باخبر کیا گیا۔ آج الحمدللہ اکثریت اس چیز کو جانتی ہے۔ دشمن پیچھے پڑا ہے مٹانے کے، لہذا ہر وہ چیز جو مذہب کی حفاظت سے ذریعہ ہے، جسے بنی امیہ بنی عباس نے روکا تھا، وہ آج دشمن انہی سازشوں کو ہمارے اندر سے دوہرا رہا ہے۔ بنی امیہ بنی عباس کی سازش کیا تھی؟ خوص نہ جائے، ان کے اقتصاد، ان کی اکنامکس۔ دیکھیے آدمی کچھ بھی کرے گا تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، دین کو بھی پیسہ چاہیے۔ دین کو صرف خلوص نہیں چاہیے، افراد بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے۔ ایک نے پیسہ دیا تھا جس کا نام خدیجہ ہے، ایک نے خون دیا جس کا نام ابو طالب ہے۔ اولاد اور خون انہوں نے دیا، نبی کی پرورش انہوں نے کی، مگر اللہ کا ابو طالب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پالا ابو طالب نے، اور کہہ یہ رہے کہ لم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تمہیں یتیم پا کے ہم نے پناہ نہیں دی؟ تو ابو طالب دے پناہ اور اللہ کہے ہم نے پناہ دی۔ خدیجہ دے پیسہ اور اللہ کہے وجدکا فقیرا عائلا فاغنا، اور تمہیں ضرورت مند پایا تو تمہیں غنی بنا دیا۔ خدیجہ دے پیسہ اور اللہ کہے ہم نے دیا۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کے دعا کرتا ہے مالک ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور ایک یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ یہ شرف قرآن میں پیغمبر کو اور ان کی آل کو ملا ہے، یہ شرف پھر ملتا ہے تو ابو طالب و خدیجہ کو ملتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جس سے بات کو شروع کیا تھا مناسبت کی وجہ سے، رجب کا مہینہ ہے، 2/3 اس سے زیادہ گزر چکا ہے، جو بچہ ہے اس کی قیمت گزرے زیادہ ہے، اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ دین کی راہ پر واپسی شروع کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ رمضان آتے آتے ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ رمضان کی تیاری پکوڑی کا انتظام کرنا نہیں ہے، رمضان کی تیاری اس کا انتظام کرنا ہے کہ جب بھوکے اور پیاسے ہوں تو زبان غیبت سے بھی رک جائے، آنکھیں نامحرم کو دیکھنے سے بھی رک جائیں، دماغ سازشوں سے بھی رک جائے، پیر چغل خوریوں کی طرح جانے سے رک جائے۔ اور یہ اس وقت سے شروع کیا جائے گا تیاری، اس وقت سے شروع، رمضان کی تیاری اس لیے ہے، اور رجب سے اللہ کی تیاری شروع کرا دیتا ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں اتنا کرتے۔ ایک بات چھیڑی جو میں نے رہ گئی تھی، بات مجھے یاد آ گیا، کہہ دوں آپ سے، نماز وحشت کی بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا نماز وحشت آج پورے معروف راج ہے، مگر دین کہتا ہے ہم کو سمجھ کے عمل کرو۔ نماز وحشت سلسلے میں روایت ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم میت کو دفن کرتے ہو تو اس کی پہلی رات سب سے زیادہ وحشت کی رات ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا بے چین، ہر چیز کے لیے اجنبی، ماحول اجنبی، ہر چیز اجنبی، اور یہاں چاہنے والے گود میں لے لیتے ہیں۔ وہاں زمین کی گود ہے، زمین ماں کی گود بھی بن سکتی ہے اور باغ بھی، اور زمین پیسنے والی چکی بن سکتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب لوگ دفن کیے جاتے ہیں تو جو نمازی ہوتا ہے جب وہ دفن کیا جاتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے تو میرے سینے پہ چلتا تھا، میرے رب کا سجدہ کرتا تھا، آ میری آگوش میں آ جا، میں تیرے لیے آگوش کو پھیلائے دیتی ہوں۔ اور جب بے نمازی دفن ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تم میرے اوپر چلتا تھا اور میرے رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا، آج تجھے مزہ چکھاتی ہوں، اور اس کے بعد شدید فشار ہوتا ہے۔ تو انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں ہر قدم پہ۔ حضور نے کہا کہ رات وحشت کی رات ہے، پہلی رات ہے، نامانوس جگہ، نامانوس ماحول، نامانوس حالات۔ فرمایا کہ اس میں اس کے لیے انس کی سہولت کی کیفیت پیدا کرو۔ کیسے؟ فرمایا کہ جو میت کے اولیاء ہیں، یعنی جو وارث بچے ہیں، بیٹا، شوہر، بیوی،
جو بھی عزیز اقارب نزدیک ترین ہیں وہ میت کی طرف سے صدقہ دے. پھر فرمایا غربت کو دور کرو کہ اگر تمہارے پاس صدقہ، ہمارے ہاں روپیہ 2 روپیے بن گیا ہے. صدقہ قرآن کی چوتھے پارے کی پہلے آیت بتاتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی پانا ہے تو جو تمہیں بیکار لگے وہ دینے سے نہیں، جس کی ویلیو نہ لگے اس سے دینے سے نہیں، جو تمہیں پسند ہو وہ دینے سے نیکی پاؤ گے. صدقہ 5 روپیہ دو، میری حیثیت کے لیے کچھ نہیں، پھر جائے تو پریشانی نہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے. میں ہوں، میری اوقات 100 دینے کی ہے تو 100 دو، کوئی 1000 دینے کا ہے تو 1000 دو، جس کی جو حیثیت اس کے مطابق دے، جو اسے دیتے ہوئے لگے کہ کچھ گیا. اتنا جائے جس کی جانے کے پتہ نہ چلے، اس کے کچھ خاص ویلیو ملنے والی نہیں. تو امام حضور نے فرمایا صدقہ دو. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کا مال نہ ہو، یہ وہ دور تھا جب جنگ کے مجاہد بھی تبوک کے لیے جا رہے تو ایک ایک کھجور کو 4 لوگ چوس کے اپنی بھوک مار رہے ہیں. پاپوں سے گزرتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی ہے. وہ دور کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو اب یہ نماز پڑھو. اور پھر انہوں نے نماز کو طریقہ بتایا جو ہم آپ پڑھتے ہیں. یعنی حکم اول ہے صدقہ دینا، اس کے بعد نہ کر سکو تو نماز وحشت، اور وہ بھی اولیاء میت کے لیے، عمومی نہیں ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے اور ہم ایک دنیا کے باشندے ایک گاؤں کے باشندے کی طرح ہے. لگا افریقہ میں موت ہوئی، بمبئی میں بل جل گیا، فلانے کی موت ہو گئی. انگلینڈ میں مرے، سیتھل یورپ پہ آ گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، نماز وحشت پڑھی ہے. تو اتنا آنے لگا کہ کچھ لوگ پریشان ہوئے کہ اس سے تو کوئی وقت چھوٹتا ہی نہیں ہے، ہر وقت آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مسجد سے نکل کے جا رہا، اب جو نماز وحشت پڑھے بغیر جا رہا، لوگ دے رہے دیکھو کیسا ہے، اسے قبر نہیں جانا، نماز وحشت نہیں پڑھی. تو مراجع سے استفتاء کیا گیا. اویس سستانی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا نماز وحشت کے بارے میں. روایت کے حکم ہے جو اولیاء ہیں صدقہ ان کے لیے. پوچھا گیا کہ ہمارے درمیان نماز رائج ہو گئی وحشت کی، جو دنیا چلا جائے اس کے لیے ہم سب پڑھتے ہیں، تو کیا حکم ہے اس کا؟ تو دیکھیے احکام خدا کے سلسلے میں ہمارے معلومات میں بات رہنا چاہیے. ہمارے فقہا جب قرآن و حدیث و سیرت سے حکم خدا کا پتہ چلا کے اطمینان اور یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ حکم خدا ہے، تو کہتے ہیں قربت اللہ کی نیت سے کرو. لیکن ہمارے فقہا پڑھتے ہیں اور دلیل اتنی پکی نہیں ہوتی کہ یقین ہو جائے کہ حکم خدا ہے، لیکن کچھ امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ کو پسند ہو، تو پھر وہاں پر وہ قربت اللہ کو ہم نہیں دیتے، کہتے ہیں رجائے مطلوبیت سے کام کرو. رجا کہتے ہیں امید کو، مطلوب کہتے ہیں پسندیدگی کو. اللہ کو مطلوب ہو، اللہ کو اچھا لگے، اللہ کو پسند ہو، اس امید میں کرو. یہ کہلاتا ہے رجائے مطلوبیت، جو ہمارے توجہ مسائل میں اکثر آتا رہتا ہے. تو اویس سستانی کا اور یہی رہبر کا جواب بھی ہے کہ نماز وحشت اولیاء کے لیے ثابت ہے جب صدقہ نہ دے سکے قربت اللہ، لیکن عام مومنین کے لیے پڑھنا ہے تو رجائے مطلوبیت سے پڑھیں. توجہ ہوئے آپ؟ یعنی ہمارے آپ کے لیے ہم سے غیر متعلق مرحومین جو ہیں، اب لوگ پیچھے پڑ گئے، فتویٰ چھپا، ٹی وی بیان ہوا، لوگ پیچھے پڑ گئے، ایک نیکی ہو رہی ہے، آپ کا بگڑا کیا جا رہا ہے. بھیا اس نیکی سے اچھی وہ نیکی ہے کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو صدقہ دو. صدقہ کوئی کسی کے لیے دے، زندہ کے لیے دے، مرحوم کے لیے دے، مستحب کام کوئی کسی کے لیے کرے. آج کل ہمارے افاضل جو قوم و نجف میں پڑھتے ہیں، جب مشہد اور نجف اور کربلا جاتے ہیں تو لکھ کے بھیجتے نہیں کہ آپ کا نائب الزیارہ ہوں، یعنی ہماری طرف سے زیارت کر رہے ہیں، ہمیں زیارت کا ثواب دے رہے ہیں. تو زندگی میں ہم ایک دوسرے کو مستحبات کا ثواب دے سکتے ہیں، مرنا شرط نہیں ہے. فاتحہ میرے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ ابھی میری زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صفی حضرت صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ ہم جب سے ارے فاتحہ ہم کی زندگی پڑھوا دیا، اب اٹھنی چھلا کے یوں یوں نچا وچا کے پکڑائی جائے گی 2 روپیے کا سکہ. یہ بھی ہمارے سب ایجادات ہیں. صدقے میں چھلانا شرط نہیں ہے،
اللہ کہتا ہے چھپا کے دو کھل کے بھی دو، لیکن چھپا کے دو گے ویلو زیادہ، کھل کے دو تاکہ دوسرے سیکھیں، چھپا کے دو تاکہ اللہ تمہاری نیت کو دیکھ کے اس پہ اجر دے۔ اب یہاں تو صدقہ تکیے کے نیچے رکھ دیا گیا مریض کے، ارے بھیا تکیے کے نیچے رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کہیں پہنچا تب وہ اپنا کام کرے گا شفا دینے میں۔ امام ضامن بنا کے باندھ دیا گیا، جا کے کھول کے نظر کر کے مٹھائی کھا لی، بول دیا اللہ بھر کر، اور مومنین نے تو کسی غریب کو پہنچا دیا۔ صدقہ دے کے نکلو گے تو اثر کرے گا، باندھے باندھے پھرو گے تو کچھ کام کرنے والا نہیں۔ مذہب کچھ کہہ رہا، ہم کچھ کر رہے ہیں، رسم و رواج ہمارے معاشرے میں وہ سچائیاں ہیں جو بہت کم برداشت کی جاتی ہیں۔ آپ کا سکوت آپ کی عدم رضا کی دلیل نہیں ہے، اگر رضا کی دلیل نہ ہو صلوات سے اپنے سکوت کو توڑ دے۔ رجب کی مناسبات میں آخری رجب کی دعاؤں میں پڑھنا چاہتا تھا، نہیں پڑھ سکا آپ کے سامنے۔ مولا علی کے اس جملے سے میں نے شروع کیا تھا کہ مولا نے فرمایا علی کون ہے؟ امیر المومنین، امام المتقین، قاسم نار و جنت، صاحب کوثر۔ ابھی میں آج ہی کسی نے محنت کر کے نکالا صاحب الغدیر میں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشادات کے ذریعے مولا علی کے القاب ڈھونڈے ہیں۔ 200 سے زیادہ القاب ہیں جو روایات پیغمبر سے انہوں نے نکالے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں۔ جو لفظوں کے سہارے تقریریں کرتے ہیں ان کے لیے بہت مناسب ہے کہ وہ وہاں سے القاب لے، القاب سازی نہ کریں۔ حضور نے جو لقب بنائے ہیں وہی لقب ہیں، وہ حقیقی ہیں۔ ہم جو گڑھیں گے وہ ہماری دماغ کی نچلی سطح سے لفظ گڑا ہوا ہوگا، وہ ہماری گڑے ہوئے القاب کے محتاج نہیں ہیں، ان کو اللہ نے لقب سے نوازا ہے، پیغمبر نے ان القاب سے انہیں نوازا اور عطا کیا ہے۔ تو وہ علی جو صاحب عظمت ہے، جہاں عظمتیں آ کے ختم ہوتی ہیں، جہاں جمع ہو جاتی ہیں، جہاں سے بکھرتی ہیں تو وجود بنتے ہیں خیر کے۔ وہ علی کہہ رہا کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میں حسنین کا بابا بھی ہوں، میں قسیم نادر جنت بھی ہوں، میں باب شہر علم بھی ہوں، میں مولا بھی ہوں، مومنین کا امیر المتقین بھی ہوں، سب کچھ ہوں، مگر میرے مالک تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب میری عزت کا ذریعہ ہے، مگر میری عزت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، میری اولاد ناز کرنے کے قابل، میری جائے پیدائش ناز کرنے کے قابل، میرا کنبہ ناز کرنے کے قابل، میرا علم ناز کرنے کے قابل، مگر مجھے اگر فخر کرنا ہے تو اس بات پر میرے فخر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انت کما احب، مالک تو ویسے ہی الہی، پروردگار تو ویسے ہی خدا ہے جیسا مجھے پسند ہے، جیسا مجھے چاہیے۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا لے جیسا تجھے چاہیے۔ میں نے روایت اس لیے پڑھی تھی کہ آج 24 رجب کی مناسبت سے فتح خیبر کی تاریخ بھی ہے، اکثر روایات میں پہلے رموز کی، تو میں یہ اب سمیٹ کے کہہ دینا چاہتا ہوں مولا علی کی دعا میں ایک حصہ دعا کا ہے، ایک حصہ دعویٰ ہے۔ مولا علی کہہ رہے انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو علی دعا کی ہے، ہمارے عاقلین کی دعا ہی کافی ہے، لیکن جو نہ مانے کہ علی نے دعا کی بنے کہ نہیں بنے، تو بنے کہ نہیں بنے پہچاننا ہے۔ بس سمیٹ کے کہہ رہا ہوں تو آ جائیے جنگ خیبر میں، جب لوگ واپس لاتے رہے، آخر میں آواز دی لاؤتین الرایۃ غدا، کل ضرور بھی ضرور دوں گا علم، کل کس کو؟ رجلن کرارن، یہ سب مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار، بھگیڑو نہیں ہوگا، بڑبڑ جھنڈے کرے گا، کرارن غیر فرار کا خوب سنتے ہیں۔ یحب اللہ ورسولہ، علی نے کہا مجھے تو پسند ہے، پیغمبر نے تصدیق کی، جس کو بلاؤں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور علی کی دعا تھی فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔
وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہی محبت نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ علیہ کی عظمتوں کی جگہ ہے کہ جہاں علی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک صلوات مل جو کہ بھیج دے موضوعات بہت ہیں۔ 27 رجب بعثت مکمل بات ہونا چاہیے اس پر۔ مقصد بعثت کیا تھا؟ ہم نے نبی کو نہیں مانا تو ان کے مقاصد کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ پڑھانے آئے تھے ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سدھارنے آئے تھے ہم سدھرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ وہ آئے تھے بیڑیاں کاٹنے، رسم و رواج کی ہم نے بیڑیاں بڑھائی ہیں کہ گھٹائی ہیں؟ مقصد بعثت قرآن میں بکھرا ہوا عدل قائم کرنے آئے تھے، عدل قائم کرنے آئے تھے۔ ہمارے گھروں میں امن ہے کہ نہیں؟ ہمارے محلوں میں ہم ایک دوسرے سے امن میں ہے کہ ایک دوسرے سے خطروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی کیس نہ کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی گالی نہ دے دے، تو ہم وہاں سے دور ہیں جہاں پیغمبر لانا چاہتے تھے۔ بعثت کو مقصد سمجھنا چاہیے، وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد 28 رجب ایک وہ ہے کہ نہ ہوتا تو یہ دین آتا نہ، اور ایک وہ ہے کہ نہ ہوتا تو یہ دین بچتا نہ۔ 28 رجب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت مدینے سے، اور وہ سفر جو مکے پہ جا کے مدینے پہ کربلا پہ جا کے ختم ہوا، اس کا آغاز ہے۔ مجلسیں ہوتی ہیں، نہیں ہوں گی، آپ مسائل سنیں گے، لیکن اس مناسبت پہ میں سوچ رہا تھا تو میرے دماغ میں جب حسین کا قافلہ نکلا ہے مدینے سے تو گودیں بھری ہوئی تھی۔ جب حسین کا قافلہ واپس پہنچا ہے مدینے میں، جناب کلثوم نوحہ پڑھ رہی تھی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کی مدینہ ہم قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ جب گئے تو ہماری گودیں آباد تھی، ہم واپس آئے تو ہماری گودیں اجڑ گئی۔ یعنی حسین کے قافلے میں بچے تھے۔ بعض روایات 26 بچوں کی تعداد تک بتاتی ہیں۔ بچے کربلا آئے ہیں، کربلا میں 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے تو بچے تھے، پیاسے تھے مگر تھے۔ جناب زہیر القین 7 محرم کو نکلے ہیں، پانی مانگا لشکر عزیز سے، نہیں ملا، مگر کہا یہی تھا کہ میں نے حسین کے خیمے میں ننھے ننھے بچے بھی دیکھے ہیں جو پیاسے ہیں، پیاسے انہیں پانی نہ ملا تو مر جائیں گے۔ جب 7 محرم کے بچے سکینہ اتنے پیاسے ہیں تو پیاس 8 کو کہاں پہنچی، 9 کو کہاں پہنچی، 10 کو کہاں پہنچی؟ جو 10 کو شہید ہو گیا اس کی پیاس ختم ہو گئی، لیکن اسیر ہو کے چلا، اسے کبھی جگر کے نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا۔ جو واپس مدینے پہنچ گیا پھر اس کے لیے امکان ہے، یہ اور بات ہے کہ نہ کھائے نہ پیے، بس روئے ہوئے تھے، لیکن وہ جو اس کی قبر بن گئی شام کے زندان میں، بچے آئے تھے روئے گئے۔ 7 محرم کو تھے بچے، 8 کو تھے، 9 کو تھے۔ شب عاشور جب گھر بدلے ہیں، شب عاشور نکلے ہیں تو کس چیز نے بدلا تھا؟ اپنے ساتھی سے کہا تھا ان خیموں سے 2 آوازیں آ رہی ہیں، ایک تصویر پہلی کی آواز اور ایک ننھے ننھے بچوں کی الگ تشدد کی آواز۔ انہوں نے ان کو بدلا، یعنی بچے سے عاشور زندہ تھے۔ عاشور کے دن لاشوں کی لاشیں لاتے رہے۔ عباس کو حسین جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تم لشکر کے سردار ہو، جو قاسم کی لاش بھی آ گئی۔ عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، حسین کی مرضی کے خلاف سوچ نہیں سکتے، بولنا تو الگ بات ہے، مگر مقصد یہی ہے کہ اب کیا ہو، اب تو قاسم کی لاش بھی اٹھا لا، اب کیا زبان سے کچھ نہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ حسین سمجھ گئے کیا ہے، اسی وقت بچوں کے التش کی آواز آئی، کہا بھیا ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ صبح سے جو سیلاب رکا ہوا تھا، جس جوش کو کچل رکھا تھا، اسے ذرا سے موقع ملا، اندر گئے، خیمے میں علم لیا، مشکیزہ لیا، علم میں باندھا۔ بتیجی دوڑ کے سامنے آ گئی، چچا کہا اب پانی لینے جا رہے ہیں۔ بزرگ خطبہ سے سنتے رہے ہیں کہ مرتبہ سکینہ خیمے میں دوڑ کے گئی،
आवाज दिया कोई अलग कहे न रोएगा मेरा। नन्हे नन्हे बच्चे जमा हुए, अब्बास को रुखसत किया, अब्बास शहीद हो गए, हुसैन अल्लाह में वापस आए। बच्चों ने फिर अल्लाह को हल्के में ले लिया। बच्चे थे, इन बच्चों में एक आशूर के लिए शहीद हो गया अलीज़ा, एक बच्चे की कब्र सकीना की कब्र शाम में बनी, और एक और तुमसे बच्चा अब्दुल्ला इब्न हसन हुसैन की चचा की शहादत से चंद लम्हे पहले चचा की गोद में ज़बह कर दिया गया 300 वर्ष। पहले हाथ काटे गए तो गोद में ज़बह कर दिया गया 300 वर्ष। शाम गरीबा के सन्नाटे में जब अमानतें समेट नहीं की ज़ैनब, तो भैया की वसीयत सामने आ गई, अमानतों का ख्याल रखना, 2 बच्चे कम मिले। दरिया के किनारे पहुंची, झाड़ी के नीचे से सोते पाया, आहिस्ता से उठाना, हाथ में पकड़े। एक बच्चे को बहन ने, बड़ी बहन ने एक बच्चे को छोटी बहन ने उठाया, मगर जब कंधे से लगाया तो पता चला बदी नींद सोच लाशें लेके आ गए, लुटे हुए। पहले हाथ के बीच अम्मा आगे बड़ी, कहाँ मिले का फरात के करारे झाड़ी के नीचे, तो कैसे का एक दूसरे गले में बाहें डाले सो गए। तो न जाने माँ को क्या ख्याल किया, उसने एक मतलब बढ़ के नन्हे नन्हे सीनों से चाय बनाया, मेरे बाद चाय किया तो टूटी हुई पसलियां घोड़ों की समझ दिखाई गई। समझे वो असर आशूर जब खैमों में आग लगी, बच्चा घबरा के निकले, घोड़े दौड़ रहे थे, पागल हो गए, टूट गई, सीने से लगाती, बाप ने तक लेने से लगाता, शायद पानी लेने बना की तरफ जा रहे थे कि गुसल दिए गए, भाई भाई के गले में बाहर डाल के सो गया। तो एक नन्ही सी कब्र हुसैन ने करबला में बनाई, जो कब्र बाकी रह सकी। 2 बच्चे शामिल गरीबा की शहीद मिले, एक सकीना वहां दफन हुई, मगर बाकी बच्चे तो होना चाहिए। फिर ये गोदे उजड़ के क्यों कहती है, उनमें कुलसूम की कह रही है नाना के मदीने हमें कबूल न करते, हम गोदे आबाद लेके गए थे, खाली लेके वापस आ रहे थे। तारीखी हक़ायक़ की तरफ इशारा करते हैं कि जब आशूर के दिन अपने जनाजे को दफन करते रहे और असहाब और हुसैन के लाशें यूं ही पड़े रहे, यहाँ तक कि 11 मुहर्रम आई तो अब वो वक्त आया कि सब जल्दी से दफन हो गए। अब हुसैन का काफिला गिरफ्तार करके करबला से ले चला, बीवियों को ऊँटों पर बिठाया, रस्सियों से हाथ और पैर बांधे, सीधे सज्जाद को जंजीरों से, तौक से, जंजीर से, सलासिल से जकड़ के ऊँटों से बांध दिया। बीवियों के भी हाथ पैर बंधे थे, मगर ऊँटों से बांधे नहीं गए थे। जब मक्कल से गुजरी तो लाशों को देख के अपने को जमीन पे गिराया। हम बेचैन होते हैं, अब्बास के बाजू कट गए थे जमीन पे। उम्मुल मनीन यही लिया करती कि बताओ मेरा लाल अब्बास के जब सब दूर लगा जमीन पे आया तो हाथ पीट है। हाँ, ये बीवियां गिरी, हाथ बने हैं, पैर बने हैं, अगर हाथ है किसी सूरत जमीन पे गिर के लाशों की तरफ बढ़ी। ज़ैनब भी भैया की लाश की तरफ बढ़ी, मगर वसीयत सामने आ गई, मुड़ी मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा वक्त का इमाम, मेरा नूर नजर, मेरे भैया की एक लौती औलाद और शिनाख्त और पहचान। देखा चेहरे पे रंग आता है जाता है, बेटा क्या हाल का पुपी अम्मा, अरे इतना मजबूर बेकस है कि खुद को ऊँट से गिरा भी नहीं सकते, जकड़ दिया गया है। ज़ैनब तसल्ली दी, काफिला वापस चला। जालिमों ने बीवियों को बांधा, हाथ पैरों को रस्सियों से बांध के ऊँटों से जकड़ दिया। बेकजावा 2 आखिरी जिक्र, बेकजावा ऊँटों में बीबियां बिठा दी गई, हाथ पैर बांध दिए गए, ऊँटों से जकड़ दिया गया और नन्हे गोदों में जो उनके हाथ बंधे हैं दे दिए गए। अब बगैर कजावे के ऊँट और ऊँट दौड़ाए जा रहे हैं ताकि पहुंचे। बाजादारों सोचो, दौड़ते हुए ऊँटों को ठोकर लगी, बच्चा माँ की गोद से उछला, हाथ बंधे से संभाले, कुछ बच्चे राह को शाम तक पामाल होकर मर गए, कुछ भी अबानों में तशना होकर शहीद हो गए। न किसी की खबर बनी, न किसी का नाम मालूम हुआ। ये लोग गुमनाम शुहदा है जिनका मरसिया उनमें कुलसूम पड़ रही थी। नाना के मदीने हमें कबूल न करना, हम गए तो बोले आबाद की, हम वापस आए हैं बहुत दूर नहीं है इंशाअल्लाह।
ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ پروردگار حسین کے وارث، زمین پر امن اور عدالت کے نظام قائم کرنے والے اور ظالموں سے ان کے ظلم کا انتقام لینے والے فرزند حضرت زہرا حجت عصر جل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے حالات فراہم فرما۔ عصر غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ انتظار کر رہے ہیں ان مخلصین کی کہ جو مل جائیں تو نکل آئیں اور ظالموں کے ظلم سے دنیا کو پاک کریں۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم خود یا اپنی نسلوں کو ایسا بنا سکیں کہ جو ظہور امام کے بعد ان کی فہرست اول میں شامل ہو سکیں۔ معبود ہم سب کو توفیق دے کہ اگر زندگی میں ان کے ظہور کے مناظر دیکھیں، اگر قبر میں چلے جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ان کی خدمت حاضری کا موقع عنایت فرما۔ مالک جو اس وقت عصر غیبت میں دین بچانے کی مہم میں اور دیس پھیلانے کی مہم میں لگے ہیں، ہمارے فقہا اور مراجع اور علماء اور اساتید اور افاضل اور انجمنیں اور شعراء اور ذاکرین جو بھی دین کی بقا اور حفاظت میں لگے، معبود تو ان کی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما، انہیں جزیل عنایت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ہم سب کو دنیا کی حرص سے، لالچ سے، پیسے کی لالچ سے، نام کی لالچ سے محفوظ رکھ، خاص کر کے دین کا کام کرنے والوں کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ پروردگار تیرے گھر پر بھی حملے کی سازش ختم کرنے کی سازش اعتبار علیات کے ساتھ حادثات ہوتے رہتے ہیں، مالک ان کی حفاظت فرما، اور جو مجاہد ان کی حفاظت کے لیے آج تک شہید ہو چکے انہیں شہداء کربلا کے جوار میں جگہ عنایت فرما، جو آج بھی میدانوں اور جنگلوں میں رہ کے زائرین کی اور طباعت علیات کی اور خانہ علی کی اور قبر مطہرین کی حفاظت کر رہے ہیں، پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے احسان ثواب کو مجلس کی گئی ہے معبود ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے وارثوں کو توفیق دے کہ ان کی واجبات کو پہلے ادا کر لیں۔ معبود ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور ان کے واجبات کو سب سے پہلے ادا کر لیں، کہ احسان ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کے ان غلاموں میں شامل ہو سکے جنہیں مولا جن سے راضی ہوتے ہیں، اور ایمان کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین کی مبارک حسن صاحب نام ہم بتائیں چاہے نہ بتائیں، مالک ہماری نیتوں کو جانتا ہے، جن کے ساتھ سوال کی مجلس ہے ان کی ضرور کے لیے سورہ حمد و سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ہم جو قرآن کے برابر ہے، اور سورہ توحید شروع سے قرآن ہے، 3 توحید اور 1 فاتحہ سورہ حمد پڑھنے سے 2 قرآن کا اجر اور ہمیں تک پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔